الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولیاء ملتہ وعلماء أهل سنة وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأولیاء ملتہ وعلماء أهل سنة وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بڑی محبت بڑے پیار دے نال درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا و بعد حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے وچ عرض کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری تھوڑی حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے۔ آج جڑا عنوان جڑا ٹاپک میں لے کے آیا وہ ہے وہ تحفہ جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو عرش تے بلا کے عطا فرمایا۔ ہر عبادت زمین تے، لیکن جدوں تحفہ نماز دا وقت، نماز دا تحفہ دین دا ویلا آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرشاں تے بلا کے محبوب نو تحفہ نماز دا عطا فرمایا۔ آج ایسے ہی حوالے دے نال انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام دی احادیث مبارک دے حوالے دے نال نماز دی اہمیت دا انشاءاللہ آج اسی ذکر کرانگے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو نماز پنجگنا ادا کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج تو بعد تقریباً 11 سال تے 6 ماہ، کنے 11 سال تے 6 ماہ، تقریباً 20,000 نمازاں اللہ دے نبی نے ادا فرمائیاں معراج تو بعد، نفل کڈ کے کلیاں نمازاں جڑیاں تیرے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائیاں وہ کنیاں نے 20,000 نمازاں نے۔ تقریباً ادھے وچ 500 جمعۃ المبارک آندے نے، پھر تقریباً 9 مرتبہ عیدین آندیے، 9 مرتبہ عیدین، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دسیاں کہ یہ تحفہ عام تحفہ نہیں، یہ تحفہ خاص تحفہ ہے۔ یہ تحفہ کی ہے خاص تحفہ ہے۔ معراج تو بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20,000 نمازاں ادا فرمائیاں، پھر صراحتاً قرآن مجید فرقان حمید وچ اللہ تعالیٰ نے 109 مرتبہ نماز دا ذکر فرمایا۔ کنے مرتبہ؟ 109 مرتبہ خالق کائنات نے صراحتاً نماز دا ذکر فرمایا۔ نماز ایک ایسا تحفہ ہے، ادھر بندہ اللہ دی رضا واسطے نماز پڑھتا ہے، خالق کائنات کہندا ہے کہ میں رب نے تیری نماز نو قبول کر لیا ہے۔ اے تحفہ جڑا سانو عطا ہویا، یہودی بھی قیام کردے ہوندے سن، یہودی بھی سجدہ کردے ہوندے سن، یہودی بھی قعدہ کردے ہوندے سن اپنی عبادت وچ، لیکن رکوع نہیں کردے ہوندے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید وچ اے دسیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز بھی پڑھو تے زکات بھی دو تے رکوع کرن والے دے نال رکوع بھی کرو، تاکہ یہودیاں نو پتہ لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید وچ رکوع کرن والے دے نال رکوع دا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دیکھو، یہ نماز انبیاء علیہ السلام دی سنت بھی ہے، نماز انبیاء علیہ السلام دی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام
جس وقت آپ دنیا تے تشریف لے کے آئے اندھیرا سی، آپ نے اللہ دی رضا واسطے 2 رکعتاں پڑھیاں تے وہ فجر دی نماز بن گئی۔ 2 رکعتاں پڑھیاں تے فجر دی نماز بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے پیارے ابراہیم علیہ السلام نو اگ تو بچایا، کتھوں؟ اگ تو بچایا، اگ تو محفوظ کر لیا، تے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے ظہر دیاں 4 رکعتاں پڑھیاں، ظہر دیاں 4 رکعتاں پڑھیاں۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نو جس وقت 100 سال آپ ستے رہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے نال فرشتے آئے، آ کے پوچھ دینے پیارے عزیر علیہ السلام نو کہ تسی کنی دیر ستے ہو؟ کہندے قالا کم لبستا، 1 دن یا تھوڑی دیر؟ کہنے لگے تسی 100 سال ستے ہو۔ کنے؟ 100 سال ستے ہو۔ تے حضرت عزیر علیہ السلام نے مالک دا شکر ادا کیتا تے عصر دی نماز ادا کیتی، 4 رکعتاں پڑھیاں، او ساڈے واسطے عصر دی نماز بن گئی۔ تے حضرت داؤد علیہ السلام آپ زبور دی تلاوت کردے ہوندے سن، اس طریقے دے نال زبور دی تلاوت کردے سن، پرندے بھی آپ دی تلاوت نو سماعت کردے ہوندے سن، جن بھی پرندے بھی آپ دی تلاوت نو سماعت کردے ہوندے سن۔ تے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ دا شکر ادا کیتا کہ مالک نے مینوں لحن داودی عطا فرمائیے۔ شکر ادا دے وچ 4 رکعتاں دی نیت کیتی، تیسری تشہد تے بیٹھ کے آپ نے سلام پھیر دیتا تے اللہ نے مغرب دی نماز بنا چھڑی، اللہ نے مغرب دی نماز بنا چھڑی۔ ہن آؤ تیرے تے میرے آقا دی شان مبارک، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات دے وقت قیام کیتا تے اللہ تعالیٰ نے عشاء دیاں 4 رکعتاں سانو دے دیتیاں۔ گویا تو نماز پڑھ دائیں، انبیاء علیہ السلام دی سنت بھی ادا کر رہے ہیں۔ تیرے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ معراج تے گئے نا، تیرے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کچھ فرشتے قیام وچ نے، کچھ فرشتے رکوع وچ نے، کچھ فرشتے تشہد وچ نے، کچھ فرشتے رکوع وچ نے، کچھ تشہد وچ نے تے کچھ سجدے دے وچ نے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج دا تحفہ عطا فرمایا محبوب تحفہ لے جاؤ، تھوڑے امتی ادا کرنگے، میں 1 ہی رکعت دے وچ فرشتیاں دی صفت ساری رکھ چھڈاں گا۔ تحفہ معراج لے جاؤ، اے تحفہ معراج میں رب تھانو عطا کر داواں، تھوڑا امتی نماز ادا کرے گا، رکوع کرے گا، قیام کرے گا، سجدہ کرے گا، تشہد کرے گا، پھر رب تبارک و تعالی اسی طرح فرشتیاں دی صف وچ شامل ہو جائے گا۔ گویا نماز انبیاء علیہ السلام دی سنت ہے، نماز فرشتیاں دی سنت ہے۔ تیرے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے انج کر کے خزاں دا موسم سی، تیرے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت نو پکڑیا، او دیاں ایسے ان جھنجوڑیا تے او دیاں ٹہنیاں نیچے گرن لگ پئیاں، پتے نیچے گرن لگ پئے۔ فرمایا میرے صحابہ ای حال نماز دا ہے، ای حال نماز دا ہے۔ یا رسول اللہ کے میں فرمایا جدو میرا کوئی امتی اللہ دی رضا واسطے نماز پڑھے گا،
رب تبارک و تعالی او دے گناہاں نوں انج معاف کر دے گا جویں موسم خزاں دے وچ ایس درخت دے پتے جھڑدے پے نے، ایویں رب تعالی او دے گناہ معاف فرما دے گا، رب تعالی او دے گناہاں نوں جھاڑ دے گا، رب تبارک و تعالی او تے کرم تے فضل فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پرندے وال ویکھیا، او کیچڑ وچ جاندا ہے، پھر پاک پانی دے نال غسل کردا ہے، پھر کیچڑ جاندا ہے، گندا ہوندا ہے، پھر غسل کردا ہے، پھر کیچڑ جاندا ہے، پھر گندا ہوندا ہے، پھر پاک پانی دے نال صاف ہوندا ہے، 5 واری یہ عمل کردا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے یا اللہ ایک ہی ماجرا ہے، فرمایا اے 5 واری اے پرندہ دستا ہے پیا، میں اے 5 نمازاں اپنے پیارے محبوب نو عطا فرمائیاں نے، تے 5 نمازاں دے وچ کوئی بندہ کوئی اللہ دے نبی دا امتی جیڑا گناہ کرے، صغیرہ گناہ کرے، ادھر آوے میں رب تبارک و تعالیٰ دے گناہ معاف فرما دواں گا۔ زور ویلے آوے زور دی نماز پڑھے، پھر اثر ویلے آوے زور تو لے کے اثر تک جننے گناہ ہو گئے نے میں رب تعالیٰ معاف فرما دواں گا۔ اثر تو لے کے مغرب تک جننے گناہ ہو گئے نے، صغیرہ گناہ ہوئے نے، نماز پڑھے میری بارگاہ دے وچ میں رب تعالیٰ دے گناہاں نوں معاف فرما دواں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح عشاء ویلے مغرب تو لے کے عشاء تک جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے نماز واسطے آندا جے، مغرب تو لے کے عشاء تک جننے گناہ کیتے ہوندے نے رب تعالیٰ کہندا میں معاف کر چھڈاں گا۔ اس کر کے ایمان آ لیو میں دعوت فکر دے رہا ہوں انہاں لوکاں نوں جڑے لوگ اپنے کاروبار واسطے تے ٹائم کڈ سکدے نے، اپنے دیگر معاملات واسطے تے ٹائم کڈ سکدے نے، لیکن جدو نماز دا ویلا آندا ہے تے کہندے میرے کو ٹائم کوئی نہیں۔ اور یارو اج ایک جانور مریا ہویا اسی نہیں دیکھ سکتے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا اپنے بچیاں نوں جہنم دے وچ سڑدے ہوئے کیویں ویکھاں گے؟ اپنے بچیاں نوں سڑدے ہوئے جہنم چ کوئی ویکھ سکدا ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بچہ 7 سال دا ہوئے انہوں نماز دا حکم دو، کی کہو انہوں؟ بولو ذرا ہوں تسی کہو کہ مولانا صاحب آج کہڑا تسی موضوع چھیڑ لیا جے؟ یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ رمضان المبارک وچ تے 3 منزلہ پریاں ہوندیاں نے، لیکن جو ہی رمضان گزر جاندا اسی نماز دے قریب نہیں جاندے۔ یارو دسو مینوں کیا نماز جڑی صرف رمضان مبارک وچ ہی پڑھی جاندی ہے؟ نا رمضان مبارک وچ نماز پڑھن دا مقصد یہ ہے کہ جویں تو 1 مہینے دے وچ اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھدا، اللہ دی رضا واسطے نماز پڑھدا، 11 ماہ بھی اسی طرح نماز ادا کر، 11 ماہ بھی اسی طرح گناہوں تو بچ جویں تو 1 ماہ بچدا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال دا بچہ ہوئے نا انہوں نماز دا حکم دو، انہوں نماز دا حکم دو۔ 10 سال دا بچہ ہو جائے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نماز مار کے پڑھان دا حکم ہے۔ کی نماز مار کے پڑھان دا حکم ہے؟ حالانکہ اسلام وچ مار نہیں ہے، لیکن تیرے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے جدو بچہ 10 سال دا ہو جاوے انہوں نماز پڑھاؤ، مار کے نماز پڑھاؤ تاکہ وہ عادی بن جائے، نمازی بن جائے۔ ادھر وہ نمازی بنے گا تیری بخشیدہ سما پیدا ہو جائے گا، تیری بخشیدہ سما پیدا ہو جائے گا۔ آؤ رب دا قرآن پڑھیے اچھی وادنا سبحان اللہ چھڑو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا نماز بھی پڑھ دے زکوٰۃ بھی دے، وارکعوا مع الراکعین، خالق کائنات نے فرمایا رکوع کرنا ہے نال رکوع کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر،
خالق کائنات نے فرمایا نماز ادا کر. اس آیت وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہر دا ذکر کیتا ہے, اس آیت وچ رب تعالیٰ نے عصر دا ذکر کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے الا غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. خالق کائنات نے اس آیت وچ مغرب دی نماز دا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت وچ عشاء دی نماز دا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہندا ہے جویں تینوں صبح صبح ناشتہ کرن واسطے تینوں جسم دی غذا چاہیے, تینوں نماز واسطے روح دی غذا چاہیے. روح دی غذا کی ہے نماز ہے, جسم دی غذا کی ہے کھانا کھانا ہے. ظہر دے وقت تینوں کھانے دی تما ہوندی ہے, تینوں کھانا دی بھوک لگدی ہے. اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کہندا ہے او تو میری رضا واسطے نماز پڑھ. میں رب تعالیٰ تو جسم دی طاقت واسطے کھانا کھانا ہے, میری رضا واسطے نماز پڑھ. پھر دیکھ میں رب تعالیٰ تیرے تے کیویں کرم تے فضل کردا. پڑھ تے صحیح نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا, اللہ کہتا ہے اپنی عبادت کے لیے, اپنی عبادت کے لیے. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, کھیتیاں سر سبز کی تیری غذا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے, چاند سورج اور ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. سب جہاں ہے تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے. میں تینوں دعوت فکر دے رہے ہیں, نماز قائم کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جڑا بندہ نماز وچ سستی کردا ہے, پڑھیے رب دا قرآن سورۃ مدثر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. اللہ دا قرآن پڑھے اچھی آواز نہ چھوڑو سبحان اللہ. اللہ فرماندہ عن المجرمین, اے مجرم پچھن گئے کس وجہ تو تسی تھے آئے ہو دوزخیاں نو, اے دوزخی چلے جان گے. عن المجرمین ما سلککم فی سقر, تانوں اے جہنم تسی کداں آئے ہو. اے جنتی سوال کرن گے نا انہاں جہنمیاں کولوں پوچھن گے تسی کداں آئے ہو, کہ قالوا لم نک من المصلین, اسی نماز نہیں سی پڑھ دے, اسی نماز نہیں سی پڑھ دے. قالوا لم نک من المصلین, اسی نماز سے سستی کر دے سی. کی کر دے سی کی یار جڑا سستی کردا او دی سزا جڑا پڑھدا ہی نہیں, جڑا پڑھدا ہی نہیں او دا کی حال ہوئے گا. اسی مسکین نو کھانا نہیں سی کھلاندے. میں دعوت فکر دے رہا تینوں, اس میں میرے رسول دا تقاضا ہے کہ اپنی نمازاں دی حفاظت کر, اپنی نمازاں دی حفاظت کر. ایمان آلیو صحابہ کرام جو اٹھا کے دیکھ لو, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اٹھا کے دیکھ لو, صحابہ کرام نو پڑھ کے دیکھ لو, تانوں پتہ چل جائے گا انہوں نے جدوں بھی مشکل پیش آئی انہوں نے نماز پڑھی. مشکل پیش جدوں بھی آئی انہوں نے نماز پڑھی. ایک صحابی نے انہوں نے نام ہے حضرت قرصافہ, حضرت قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دے بیٹے نو نا کافرہ نے قلعے اندر بند کر لیا. اج تو اپنے پتر نو نماز واسطے نہیں نہ اٹھاندا, کہنا نہیں کوئی گل نہیں, بہت سردی ہے باہر, بہت گرمی ہے باہر, میرا بیٹا اسی اندر ستا, کوئی مسئلہ نہیں, آرام کر بیٹا, کوئی گل نہیں. سن سرکار دا فرمان سن. حضرت قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میرے بیٹے نو کافرہ نے قلعے اندر بند کر لیا.
جدو جدو نماز دا ویلا آنا نا، حضرت قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں چھاتے کھڑے ہو کے آواز مارنے، پترا نماز دا ٹائم ہو گیا ہی، پترا نماز دا ٹائم ہو گیا ہی۔ حضرت قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے کہ میری آواز نو میرے رب نے او دے میرے پتر دے کنہ تک پہنچا دینا، میرے پتر دے کنہ تک پہنچا دینا۔ تے کہن لگے کہ میرے پتر نے میرے کہن تے نمازاں ادا کرنیاں۔ جدو رہائی ہوئی نا تے آپ دا پتر آپ دے کول آیا، کہن لگا ابا جی سینکڑوں میل دا فاصلہ ہے، سینکڑوں میل دا فاصلہ ہے۔ حضرت قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آواز مار دینے، کہن لگے کہ ابا جی تہاڈی آواز تے میں نماز پڑھدا ہوندا سی، تہاڈی آواز تے میں نماز پڑھدا سی۔ یار اتھ قید وچ بھی ہے پھر بھی نماز نہیں چھڑی، پھر بھی نماز نہیں چھڑی۔ یار تو کیوں نماز چھڑ دینا؟ تینوں اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیتا، تینوں اللہ نے صحت عطا کیتی، تینوں اللہ نے تیرے تے رحمتاں برکتاں نازل کیتیاں، تو نماز کیوں چھڑ دینا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام جمع فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں میرے پیارے صحابہ، اگر تھوڑے گھر دے کولوں ایک نہر گزر رہی ہوئے، اس نہر دے وچ میرے پیارے صحابہ تسی 5 واری نہاؤ، 5 واری غسل کرو، دسو کو تھوڑے جسم تے میل باقی رہے گا، کو جسم تے میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کوئی میل باقی نہیں رہے گا، کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا میرے پیارے صحابہ جڑا بندہ نماز 5 گنا ادا کردا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نوں گناہاں نوں رب تعالیٰ او دے نوں معاف فرما دیندا ہے۔ جب غسل کیتے ہیں تاڑی میل دور ہوندی ہے، اویں نماز پڑھیاں تاڑے گناہ دور ہوندے نے، نماز پڑھیاں تاڑے گناہ دور ہوندے نے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایک صحابی نماز بھی پڑھدا ہے تے چوری بھی کردا ہے، نماز بھی پڑھدا ہے تے چوری بھی کردا ہے۔ تیرے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ان قریب ایدی نماز انہوں چوری تو روک لے گی، ایدی نماز انہوں چوری تو روک لے گی، ایدی نماز انہوں شراب تو روک لے گی۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی تے برے کماں تو روک دیئے۔ تیرے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ایک سرکار دے صحابی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا نا ایک باغ سی بہت بڑا، تے مالی آیا کہنے لگا حضور پانی کوئی نہیں، پھل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب کہنے لگے اچھا، آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ نماز پڑھ کے 2 نفل پڑھے، سلام پھیرے، فرمایا ہاں سنا کے میں؟ کہنے لگا جی وہی حال ہے۔ آپ نے پھر پڑھے اللہ اکبر، پھر 2 رکعتاں پڑھیاں، فرمایا ہاں ہن سنا؟ کہنے لگا جی وہی حال ہے۔ آپ نے پھر پڑھے اللہ اکبر، سلام پھیریا، فرمایا ہن سنا؟ کہنے لگے جی پرندے دے پر دے برابر ایک بدل آیا جی، پرندے دے پر دے برابر ایک بدل آیا جی۔ تے آپ نے پھر پڑھا اللہ اکبر، سلام پھیرا، کہنے لگے سنا؟ مالی کہنے لگا حضور سارے بدل آگئے نے، سارے بدل آگئے نے۔ تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کہنے لگے اچھا کوڑی لے جا ویکھ کے آنا کتھے کتھے تک بدل آئی نے، جا ویکھ کے آ۔ وہ دوڑے آ، کہنے لگا حضرت جتھے جتھے تک تہاڈی زمین ہے نا اوتھے اوتھے تک بدل آئے نے، جتھے تک تہاڈا باغ ہے نا اوتھے اوتھے تک بدل آئے نے۔ آپ نے کہا اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ اس کر کے صحابہ اکرام دا وتیرہ سی، کوئی مشکل پیش آندی سی تے آپ نماز پڑھ دے سی۔ حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ آپ نماز واسطے کھڑیاں ہوئیاں تے چور آ گیا، چور آ گیا تے انہوں ہو تو کچھ لبیا نا، ایک لوٹا لبیا۔ تو اڈی چپ تو بھی سبحان اللہ، کی لبیا؟ لوٹا۔ آپ نے سلام پھیریا تے آپ پتہ کی کہنے لگیاں؟ کہن دیاں کچھ ملیا؟ کچھ ملیا؟ کہنے لگا کچھ نہیں ملیا، ہاں ایک لوٹا ملیا۔ کہنے لگیاں انج کر اے لوٹا لے ادنال وضو کر
اس کمرے چ جا کے نماز پڑھ تینوں سارا کچھ ہی ملے گا. اس کمرے جا کے نماز پڑھ تینوں سارا کچھ مل جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تے انہیں گیا کمرے جا کے تے نماز پڑھنی شروع کر دیتی. اللہ اکبر. اے اللہ دے ولیاں دی شان جے. اللہ اکبر. جا کے تے نماز پڑھی, سجدے وچ گیا, پڑھدا سبحان ربی الاعلی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں وہ چور پڑھدا پہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. ادھر سبحان ربی الاعلی دیا تسبیحاں بیان پیا کردا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے او دے دل دی کیفیت بدل گئی, رون لگ پیا, رو کے کہندا ہے مالکہ تو میرے تے رحمتاں برکتاں نازل فرما دتیاں نے. صبح ہوئی تے رابعہ بصری کہندیاں نے او سنا کہ میں رب ملے آئے, کہن لگا مینوں رب مل گیا ہے. آسمانہ وال وے کے کہندا ہے مینوں رب مل گیا ہے. او بندہ چلا گیا. حضرت رابعہ بصری نے سر سجدے وچ رکھ لیا, کہن لگی او آیا رات آیا اللہ تو انہوں ملاقات دا شرف عطا کر دیتا ہے. اللہ میں تے انی دیر ہوئی ہیں تیری بارگاہ وچ بیٹھی ہیں, مینوں شرف عطا نہیں ہویا. آواز آئی ہے رابعہ بصری تیرے توسل دے نال تے میں انہوں شرف عطا کیتا ہے. تیرے توسل نال تے میں انہوں شرف عطا کیتا جی. اے جے حال نماز دا. کل قیامت دا دن ہوئے گا, بیمار بندہ حالانکہ معافی ہے کہ وہ جماعت نے نہیں پڑھ سکتا تے اپنے گھر نماز پڑھ لے, بیمار ہے, لیکن بیمار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پیش کیتا جائے گا کل قیامت والے دن. جس وقت بیمار پیش ہوئے گا نا اللہ دی بارگاہ دے وچ, اللہ کہے گا سنا تو نماز کیوں نہیں سی پڑھدا؟ اللہ میں بیمار سی, اللہ میں بیمار سی. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا لے آؤ میرے حضرت ایوب علیہ السلام نو, لے آؤ میرے حضرت ایوب علیہ السلام نو. ہاں بھی ایوب علیہ السلام وہ بھی سامنے کھڑے ہوں گے, ادھر بیمار بھی سامنے کھڑا ہوئے گا. رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا دس بیمار کیا تیری بیماری حضرت ایوب علیہ السلام تو بھی زیادہ سی؟ دس تیری بیماری اینا تو بھی زیادہ سی؟ کہے گا یا اللہ معافی دے دے. اللہ تعالیٰ کہے گا پھر تو انہوں جہنم چلے جاؤ. پھر امیر بندہ آئے گا, امیر بندہ. اللہ کہے گا ہاں بھی دس تو نماز کیوں نہیں سی پڑھدا, کی وجہ سی؟ یا اللہ ٹائم نہیں سی لگدا, کاروبار بڑا سی, میں وقت نہیں دے سکتا نماز نو. اللہ کہے گا اچھا رکو اتھے. حضرت سلیمان علیہ السلام لے آ جائے گا. میں پیارے سلیمان دسو سلطنت تھوڑے کول سی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز تھوڑے تابع کیتی ہوئی سی, کیا تسی میرے ذکر تو پھرے دے؟ اوہ تو میرے ذکر تو پھر گیا, میرے ذکر تو پھر گیا, پھر تو پکڑو انہوں جہنم چلے جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. پھر نمازی آن گے. نمازیوں تانوں مبارک ہوئے. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں نمازی عرض کر گئی یا اللہ تیری رضا واسطے قیام کیتا ہے, اللہ تیری رضا واسطے رکوع کیتا ہے, اللہ تیری رضا واسطے سجدہ کیتا ہے, اللہ تیری رضا واسطے تشہد کیتا ہے. مالکہ صرف تیری رضا واسطے کیتا ہے. مالکہ سے سجدے کر دے رہے ہیں, سجدے وچ سبحان ربی الاعلی پڑھ دے رہے ہیں, رکوع وچ اسی تسبیح پڑھ دے رہے ہیں, سبحان ربی العظیم پڑھ دے رہے ہیں. اللہ تیری پاکی بیان کر دے رہے ہیں. یا اللہ تیرا دیدار نہیں ہویا, یا اللہ تیرا دیدار نہیں ہویا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آؤ میں تانوں تجلی دکھا دما, آ جاؤ میں تانوں تجلی دکھانا وا. کیوں میری رضا واسطے تسی نمازاں پڑھیاں سی نا, آ جاؤ میں رب تانوں تجلی دکھانا وا. یارو یار 24 گھنٹیاں دے وچوں ایک نماز, ایک گھنٹہ صرف نماز واسطے کڈ لا تو, ایک گھنٹہ نماز واسطے. یار شیطان نے ایک سجدہ نہیں سی کیتا, شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیتا, رب تعالیٰ نے انہوں اپنی بارگاہ دے وچوں کڑ دیتا. کڈیا کہ نہیں کڈیا؟ یار تو دن چ 96 سجدے نہیں کردا اللہ نو, کنے 96 سجدے نہیں تو کردا اللہ نو, اور رب تعالیٰ تینوں پھر روزی دے رہا, اور اللہ نے پھر تینوں تندرستی اللہ عطا فرمائیے, اور رب تعالیٰ نے پھر تیرے کرم تے فضل فرمایا ہویا ہے. میں دعوت فکر دے رہا تھانوں,
اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا واسطے نماز دے پابند بن جاؤ، نماز دے پابند بن جاؤ۔ یاد رکھو نماز دی برکت نال تاڑی قبر دے وچ اللہ نور پیدا کر دے گا۔ نماز دی برکت نال ایک یار دا میسج آوے نا تے اسی فٹافٹ کٹ کے تے جناب اسی ویلے انہوں ریپلائی کرنا شروع کر دینے ہیں، کر دیں ریپلائی کی نہیں کر دے، ساڑھ کولو پیکج بھی نہ ہوئے تے فٹافٹ پیکج کر دیں اسی، یار نہیں میرے یار دا میسج آیا اور رب تینوں 5 وار کال کر دائے، اور رب تعالیٰ تینوں 5 وار کال کر دائے، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، آ صلاح دی طرف، حی علی الفلاح، آ فلاح دی طرف، حی علی الفلاح، آ کامیابی دی طرف۔ کامیابی ہے تے ایتھے ہے، کامیابی ہے تے ایتھے ہے، برکتہ ہیں تے ایتھے ہیں، تیرے رزق دی برکت ہونی ہے تے ایتھے ہونی ہے۔ میں دعوت فکر دے رہا تو انہوں یاد رکھو رب تعالیٰ 5 وار کال کردہ جے بندے نو، اگر کوئی رسیو کر لے تو پھر وہ کامیاب ہو گیا، اگر انہیں رسیو نہ کیتی یاد رکھو ایتھے بھی ناکامی ہے تے اتھے بھی ناکامی دے۔ بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، آخری حدیث ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، بندہ جڑا دنیا تے نماز نہیں پڑھتا ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، بندہ سجدہ کرنا چاہے گا، سجدہ ہوئے گا نہیں ادھے کولوں، نہیں ہوئے گا سجدہ ادھے کولوں، رکوع کرنا چاہے گا رکوع نہیں ہوئے گا ادھے کولوں، ادھی اے پشت و شریعہ رب تعالیٰ ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو دنیا کے میں نے سجدہ نہیں نہ کیتا، ہوں تیرے سجدے نہیں میں نے کوئی لوڑ نہیں، ہوں تیرے سجدے نہیں میں نے کوئی لوڑ نہیں ہے۔ یارو میں دعوت فکر دے رہا تھا نو، یہ زندگی چند روزہ ہے، پتہ نہیں سا اگلا آنا ہے کہ نہیں آنا، اپنے اللہ دی رضا واسطے نمازی بن جاؤ، اللہ دی رضا واسطے۔ دیکھو جڑا بندہ نمازی ہوئے گا، نمازی جڑا بندہ ہوئے گا وہ پیارے ابو بکر صدیق دے نال ہوئے گا، وہ پیارے عمر فاروق دے نال ہوئے گا، وہ پیارے مولا علی دے نال ہوئے گا، او حضرت عثمان غنی دے نال ہوئے گا، جڑیاں سڑیاں ماما نماز پڑھ دیا نے او سیدہ فاطمہ الزہرا دے نال ہون گیاں، جڑیاں سڑیاں ماما نماز پڑھ دیا نے او حضرت آسیہ دے نال ہون گیاں، جڑیاں سڑیاں ماما پیڑا نماز پڑھ دیا نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہون گیاں۔ یارو جڑیاں سڑیاں ماما تے پیڑا نماز نہیں نہ پڑھ دیا ابو لہب دی بیوی دے نال ہون گیاں، جڑے ساڑے بھائی بیٹے نماز نہیں پڑھ دے انہاں دا حشر ابو لہب دے نال ہوئے گا، اتیبہ دے نال ہوئے گا، شیبہ دے نال ہوئے گا۔ یارو ہن تسی خود فیصلہ کر کے دسو میں نو، کیا تسی کل قیامت دا دن ہوئے گا کیڑی صف چ کھڑا ہونا پسند کرو گے؟ دسو کیس صف چ کھڑے ہونا پسند کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق دی صف چ کھڑا ہونا پسند کرو گے یا اتیبہ دی صف چ کھڑا ہونا پسند کرو گے؟ دسو ذرا میں نو، حضرت بولو سارے بولو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صف کھڑے ہونا پسند کران گے اسی۔ تو یارو میں دعوت فکر دے رہے ہیں جے تو حضرت ابو بکر صدیق دی صف کھڑا ہونا پسند کریں گا کہ آج تو عہد کر کے انشاءاللہ میں نماز 5 کا ادا کروں گا، آج تو عہد کر کے انشاءاللہ میں کدی نماز نہیں چھڑاں گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ وضو کر دے دسن آپ دا چہرہ مبارک متغیر ہو جاندہ سی۔ صحابہ نے پوچھیا یا علی تورا چہرہ کیوں متغیر ہوندہ ہے؟ آپ کہنے لگے تینوں نہیں پتا میں تیری بارگاہ چ کھڑا ہونے لگا، تیری بارگاہ چ کھڑا ہونے لگا، او دی بارگاہ وڈی بارگاہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، حق چار یار، میں تیری بارگاہ چ کھڑے ہونے لگا۔ آپ دے پنڈلی تیر لگ گیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ساڑھے ابا حضور دی پنڈلی تیر لگ گیا ہے، آپ نماز پہ پڑھ دینے۔ دوران نماز آپ دے بیٹے نے تیر مبارک کھینچ دیتا، فرمایا بیٹا مینوں تے پتہ ہی نہیں کی ہویا، مینوں نہیں پتہ کی ہویا۔ انہاں دی نمازاں ایسے نمازاں سن تے ساڑیاں نمازاں دا حال ہے، اسی نماز بھی پڑھ دے ہونے ہیں تو دکان دا صاحب بھی کر دے ہونے ہیں، نماز بھی پڑھ دے ہونے ہیں تو دیکھ دے ہونے ہیں کینوں اجی پیسے دیتے تے کینوں نہیں دیتے۔ ساڑھا نمازہ دا ہاتھ ساڑھیاں دا اے ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کو ایک شخص ہے کہنے لگا میری چیز گم ہو گئی جی، آپ کہنے لگے 1000 نفل پڑھ، کنی 1000 نفل پڑھ۔
اور تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ کہنے لگے کی ہوا ہے؟ کہنے لگے 2 رکعتاں پڑھنے سے میری چیز مل گئی ہے، 2 رکعتاں پڑھنے سے میری چیز مل گئی۔ آپ کہنے لگے یہی تے وجہ ہے شیطان روکدا ہے نماز تو، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے، اس ستون کو پکڑ لے مضبوطی دے نال، جس تو اس ستون مضبوطی نہ پکڑے گا پھر رب تعالیٰ تینوں الصلاۃ معراج المومنین معراج دی صف کھڑا کر دے گا رب تعالیٰ تینوں۔ اللہ تعالیٰ ساری حاضرین اللہ اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو نماز 5 ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔